جس طرح بچوں کو، نوجوانوں کو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح کچھ بیماریاں بڑھاپے میں بھی عام ہیں۔ تو آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ بیماری عام ہے بوڑھی عمر میں، اس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ ڈیمنشیا کو عام طور پہ یعنی بھول چوک کی بیماری یا بھول چوک کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے ڈیمنشیا کے لیے، جس میں ہماری جو یادداشت ہے وہ وقت سے پہلے کم ہونی شروع ہوتی ہے اور تیزی سے خراب ہونی شروع ہوتی ہے۔ ویسے چھوٹا موٹا یادداشت کا مسئلہ عمر یا بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے، لیکن ڈیمنشیا میں ایک تو جلدی شروع ہوتا ہے اور پھر تیزی سے ہماری یادداشت خراب ہونی شروع ہوتی ہے۔ ڈیمنشیا تو ایک عام ٹرم ہے، لیکن اس کے وجوہات جو ہیں، کچھ وجوہات بہت اہم ہیں۔ جیسے جن لوگوں کو اگر عمر کے کسی بھی حصے میں اگر سر پہ چوٹ لگی ہو تو بعد میں وہ ڈیمنشیا یعنی یادداشت کم ہونے کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فالج کا اٹیک ہو، جس میں دماغ کے جو ہے رگیں کہیں نہ کہیں یا تو وہ پھٹ جاتی ہیں یا بلاک ہو جاتی ہیں، اس سے بھی میموری کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ہے منشیات کا استعمال، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ کچھ بیماریاں ہیں، دماغی بیماریاں، نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز کہتے ہیں، جن میں الزائمرز ڈیزیز سر فہرست ہے۔ تو 60 سے 70% کیسز میں ڈیمنشیا کی وجہ جو ہے الزائمرز ڈیزیز ہوتی ہے، جس میں میموری جو ہے بہت جلدی سے تیزی کے ساتھ خراب ہوتی ہے۔ تو 2 سے 3% جو کمیونٹی کو 2 سے 3% لوگوں کو جو ہے ڈیمنشیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آہستہ آہستہ بیماری خراب ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اس لیے ہم اس کو پروگریسو اینڈ irreversible کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے میڈیکل میں، کہ یہ آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے، یہ ریورڈ نہیں ہوتا، irreversible ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی خرابی ہوتی ہے۔ جہاں تک علاج کا تعلق ہے، پھر انفارچونیٹلی اب تک اس کا کوئی قابل ذکر علاج دریافت نہیں ہوا، ایسا علاج جس سے بندہ مکمل طور پر دوبارہ اپنی پہلی والی یادداشت کی اس میں آ جائیں، یادداشت اس کی اس طرح بحال ہوگی جیسے وہ ایک ینگ آدمی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ دوائیوں کا بھی تھوڑا کم رول ہے، البتہ جو دوائیاں دی جاتی ہے ان کو کولین اسٹریس انہیبیٹرز کہتے ہیں۔ کسی حد تک وہ اس یادداشت کو تھوڑی بہتر کرتی ہیں، لیکن مکمل طور پہ اس کو یادداشت کو بہتر نہیں کرتی ہے۔ کولین اسٹریس انہیبیٹرز جو دوائیاں ہیں، جس میں یہ ڈونیپیزل ہے، میمنٹین ہے، اور بھی بہت سے 3-4 دوائیاں اور ہیں۔ اس کے ساتھ البتہ کچھ بیماریاں جڑی ہوتی ہیں جو مریض ڈیمنشیا کا ہوتا ہے، اس میں انزائٹی، ڈپریشن، نیند کی کم ہونا اور سائیکوسس یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے نفسیاتی بیماریوں کا علاج بہت ضروری ہے، تاکہ تھوڑا بندہ اریٹیٹ نہ ہو، آرام سے سوئے، دوسروں کو بھی تھوڑا سا ٹائم ملے آرام کرنے کے لیے۔ تو اس لیے الزائمرز سمجھے یا ڈیمنشیا، اس میں کہتے ہیں کیئر نہیں ہے، کیور نہیں ہے، کیئر ہے۔ مثلا اس کا علاج نہیں ہے، البتہ اس کا نگہداشت جو ہے، کیئر بہتر طریقے سے ہونا چاہیے، تاکہ اس مریض کا جو زندگی، جو کوالٹی آف لائف ہے، تھوڑی بہتر طریقے سے گزر سکے۔ تو اس میں نگہداشت کے لیے سب سے پہلے
فیملی کو اس کی تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے مریض کی نگہداشت کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ کس طرح کی بیماری ہے، اس میں کس طرح کی نگہداشت کرنی ہے۔ فیملی کی باقاعدہ اس پہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ اس کو کیسے وہ کیا جائے۔ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں کوئی ایسا بندہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے یا فیملی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے، تو نرسنگ ہومز میں یہ سہولت موجود ہے، یہ نگہداشت جو ہے، کیئر ہے اس طرح کے مریض کی، وہ سہولت موجود ہوتی ہے، تو ایسے مریض کو پھر نرسنگ ہوم میں شفٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر یہ کیئر دی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے این جی اوز ہیں، سوسائٹیز ہے، جیسے الزائمر سوسائٹی ہے، اس طرح کے مریضوں کے لیے کام کرتی ہے، تو اس کو سرچ کر کے ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ الغرض اس بیماری میں پھر وہی بات کیئر ہے، کیور نہیں، اس کا علاج نہیں ہے، اس کی صرف نگہداشت ہے، تو اس لیے یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کے مریضوں کی زیادہ سے زیادہ نگہداشت کی جائے تاکہ وہ اپنی لائف کو تھوڑی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ شکریہ۔